وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ مراد سعید تحریک انصاف کے رہنما نامعلوم مقام سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام لکھتے ہیں۔ 14 مئی 2023 عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے قبل مارچ 2022 میں ہم نے پبلک موبلائزیشن شروع کی۔ جیسے کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عوام اکٹھے ہوئی، جوش و جذبہ دیدنی تھا، ایک پتہ نہ ٹوٹا، عدم اعتماد ہوا۔ 10 اپریل کی شام بغیر لیڈرشپ کے ملک بھر میں عوام نکلے، قومی ترانے کی اجتماعی گونج کراچی سے خیبر تک اٹھی، ایک پتھر نہ برسا۔ 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہوئی، لوگوں کے گھروں میں بغیر وارنٹ پولیس دروازے توڑ کر داخل ہوئی، بزرگوں کو زد و کوب کیا، باپ نہ ملا تو بچوں کو اٹھا کر لے گئے، چادر و چاردیواری کی پامالی ہوئی، ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا۔ عمران خان نے کارکنان کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، کارکن تلملائے لیکن سب سہ کر پیچھے ہٹ گئے، تمہارا برم نہ توڑا۔ 17 جولائی آیا، پنجاب میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا سب نے دیکھا، کارکنوں نے جان فشانی سے نظر مقصد پر رکھی، لاٹھی سہی، گولی کھائی، جواب دیا تو ایک اپنا ووٹ۔ عوام نے تمہاری ساری سازشوں کو شکست فاش دی، مگر نہ کوئی تانا، نہ دشنام، زبان کا قفل نہ توڑا۔ اس کے بعد بھی روز روز کا تماشا جاری رہا، نہ تمہارا جبر کم ہوا، نہ ہمارا صبر ٹوٹا۔ ارشد شریف کو قتل کیا، 7 لاکھ لوگ شریک ہوئے اس کے جنازے میں، انقلاب کا نعرہ لگا، لیکن لوگوں نے اپنے شہید کی حرمت رکھی، اس کا نام نہ داغدار ہونے دیا، حالانکہ گٹھیا ترین بیانیاں گڑھ کر قوم کے جذبات کو بہت بھڑکایا گیا، خون کے گھونٹ پیے، صبر کیا۔ پھر 4 نومبر آیا، عمران خان پر گولیاں چلیں، تم نے تو اپنی طرف سے مار ڈالا تھا نا، قوم سڑکوں پر آئی، دنوں تک احتجاج کیا، آسمان سے شکوہ کیا، تمہارا پردہ رکھا، کیونکہ اسی عمران خان نے سکھایا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے املاک ہمارے ہیں، ہم اس کے والی وارث ہیں، اور وارث اپنے اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قصہ مختصر کیا ہو، ظلم کی طویل داستان ہے، جس کا مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے سبق سیکھ کر ثابت قدمی سے کیا، حق پر ڈٹے رہے مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ تم نے عمران خان کے گھر پر 36 گھنٹے اپنے شہریوں پر گولی، شیلنگ، کیمیکل بھرے واٹر کینن، کیا کیا نہ کیا، قوم کا بھرم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی نے پلٹ کر نہیں کہا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تربیت ہی نہیں ہوئی ایسی، لیکن تم پھر آئے، تم نے پھر اس پر حملہ کیا، تم نے پھر اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لاکھوں لوگوں کی ہمراہ اس دن جو سر پر کفن باندھے ہوئے تھے، چاہتے تو نہ خود رہتے نہ تمہارا نشان رہنے دیتے، مگر تم دشمن تھوڑی تھے، نالی سینے پر رکھی تھی مگر گھوڑا دبانے والا ہاتھ اپنا تھا، چاہتے بھی تو گوارا نہ تھا کہ توڑ دیتے، ملک بھی میرا، لوگ بھی میرے، لیکن تم نے کچھ نہ دیکھا، اکیلی نہتی عورت کے گھر ہوتے حملہ کر دیا، بچوں کی نشانیوں کو قدموں تلے رون ڈالا، منگول بن کر گھس آئے، ہم نے کیا کیا جواباً، وہی جو ہمیں سکھایا گیا، صبر اور استقامت، صبر اور استقامت، صبر اور استقامت۔ پھر تم آئے، سارے پردے چاک کر کے، رہے سہے برم ہاک کر کے، تم نے اس گریبان پر ہاتھ ڈالا جس نے تمہارے زخم اپنے سینے پر کھائے، تم نے اس سر پر ڈنڈے برسائے جس نے دنیا میں تمہارا سر فخر سے بلند کر دیا، تم نے اس شخص کو ذلیل کرنے کی غرض سے گھسیٹا جس نے تمہاری خودداری کے لیے دنیا سے دشمنی مول لی۔ میں قصوروار ہوں اگر اس کی قوم کے صبر کر پیمانہ لبریز ہو گیا، میں قصوروار ہوں اگر تم نے اس ملک سے چادر اور چاردیواری کی حرمت کی ریت مٹا ڈالی، میں قصوروار ہوں اگر تم ان لوگوں کو اس حد تک لے آئے کہ وہ ماتھے پر گولی کھانے کو تیار ہیں، لیکن اس کلنک کو جھومر بنانے کو نہیں جن کو تم نے ان کے اجتماعی شعور کی توہین کرتے ہوئے ان کا مختار بنا ڈالا۔ گواہیاں بہت، شہادتیں بہت ہیں، سب جانتے ہیں کہ کس کا کیا کردار رہا، مگر میں تمہیں کس بات کی صفائی دوں، میرے قاتل، میرے دلدار، میں تمہیں کس برم کی بنیاد پر اپنی حب الوطنی کی گواہی دوں۔ مسجد نبوی میں واقعہ ہوا، کوسوں دور توہین مذہب کا مقدمہ مجھ پر ہوا، عمران خان کا ساتھ دیا، بغاوت کا مقدمہ مجھ پر ہوا، ارشد شریف کے قاتلوں کی طرف رہنمائی کی، غداری کا مقدمہ مجھ پر ہوا، امن کی بات کی، دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پر ہوا۔ عمران خان کو تو تم نے غیر قانونی اغوا کیا، شر پسندوں سے تم نے سرکاری تنصیبات جلوائیں، آرمی ایکٹ مجھ پر لگانا ہے، صاف کہو یہ سر چاہیے، بہانے کیوں ڈھونڈتے ہو، تم قادر و مطلق ہو، جو چاہے کرو۔